3 میجیکل چاند۔ بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ 3 جادوئی چاند کی کہانی ہے۔ چلو آؤ ہم کہانی کو دیکھتے ہیں۔ 2 بہنیں تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمسائیاں تھیں۔ ایک بہت کالی اور موٹی تھی اور دوسری بہت خوبصورت اور پتلی تھی۔ اینا ہر وقت چھوٹی کا مذاق اڑاتی رہتی اور کہتی کہ تم میرے ساتھ نہ چلا کرو، سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری بہن کیسی ہے، آئندہ کے بعد اگر تم میرے ساتھ گئی تو پھر دیکھنا۔ میں تو تمہاری بہن ہوں، تمہیں چاہیے کہ میرا خیال رکھو، پر تم میرا خیال ہی نہیں رکھتی، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ چلنے کا، میں تو تمہاری سگی بہن ہوں۔ نہیں، تم میری سگی بہن نہیں ہو، تمہیں ہم نے روڑی سے اٹھایا تھا۔ اور اینا یہ کہہ کر وہاں سے ہنستے ہوئے چلی جاتی ہے۔ چھوٹی بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اگر میں اتنی موٹی اور کالی ہوں تو میرا تو دل صاف ہے، میں ہر کسی کی مدد کرتی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہتی ہوں، اور میری امی جان بھی یہی کہتی ہے کہ رنگ سانولا ہو مگر دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر چھوٹی اپنے اسکول کی طرف چلی جاتی ہے۔ چھوٹی کو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں کھلاتا تھا، یہاں تک کہ آنا بھی اسے اپنے ساتھ نہیں کھلاتی تھی، اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس لیے چھوٹی ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی اور اسی وجہ سے وہ بہت ذہین اور عقل مند تھی، اور آنا کے کچھ بھی نمبر نہیں آتے تھے۔ وہ اسی بات سے چھوٹی سے بہت جلتی تھی۔ ایک دن وہ چھوٹی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، مجھے اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، اب میں تمہارے ساتھ کھیلا کروں گی اور تمہارے ساتھ ہی رہا کروں گی۔ چھوٹی کہتی ہے، ٹھیک ہے میری بہن، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ اینا کہتی ہے کہ میں اکثر جنگل کی طرف جاتی ہوں اور وہاں پر جا کر بہت سے کھیل کھیلتی ہوں۔ کہتی ہے، چلو میں بھی چلتی ہوں۔ وہ دونوں جنگل کے پاس جاتے ہیں تو اینا اسے کہتی ہے کہ تم ادھر منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ اور گنتی گننے لگو، میں پیچھے سے چھپ جاؤں گی اور پھر تم مجھے ڈھونڈنا۔ پھر چھوٹی وہاں پر الٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور گنتی گننے لگتی ہے۔ تبھی وہاں سے اینا اسے نیچے دھکا دے دیتی ہے، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ وہ گرتے ہی جاتی ہے پر راستہ ختم نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک دوسری دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں پر 3 جادوئی چاند تھے۔ ایک جادوئی چاند وہاں سے بولتا ہے کہ چھوٹی، تم بہت خاص انسان ہو، اسی لیے تم ہمارے جادوئی گاؤں میں آئی ہو۔ چھوٹی بہت خوش ہو جاتی ہے اور جادوئی چاند کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتی ہے کہ سارے بچے میرا موٹے ہونے اور میرا کالا ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، پلیز مجھے خوبصورت اور پتلی بنا دو۔ تو مون کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ 2 منٹ میں وائٹ اور پتلی ہو جاتی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے اسکول جاتی ہے، وہاں پر سب اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اینا وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مری نہیں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، اور میں اب تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں۔ تو اینا کہتی ہے کہ پلیز میری بہن مجھے معاف کر دو۔ تو چھوٹی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ایک دفعہ بھروسہ کر لیا ہے، اب میں بار بار تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کروں گی، اور چھوٹی اسے معاف نہیں کرتی۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ اگلی کہانیوں کے لیے انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔